خبردار، جو بندہ روزانہ سورۃ ملک پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ بہت پیاری ویڈیو ہے، لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، دنیا کی اس فانی زندگی میں ہم سب کسی نہ کسی خوف، پریشانی، گناہ یا آزمائش میں مبتلا ہیں۔ کبھی یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، کبھی نفس ہمیں بہکاتا ہے، کبھی شیطان راستہ بھٹکاتا ہے اور کبھی حالات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ انسان خود کو بے بس، ٹوٹا ہوا اور لاچار محسوس کرنے لگتا ہے۔ ان تمام تاریکیوں میں اگر کوئی روشنی کی کرن ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے، اور قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، جن میں ایک عظیم الشان صورت ہے سورۃ الملک۔ جب ایک بندہ سچے دل، کامل یقین اور مسلسل عمل کے ساتھ روزانہ سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں جن کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ آپ یقین کریں کہ سورۃ ملک کوئی عام سورت نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی ڈھال ہے۔ یہ ایک ایسی نورانی حفاظت چادر ہے جو قبر کی وحشتوں سے لے کر قیامت تک کے دن کی ہولناکیوں تک بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ سورۃ ملک جیسل المجادلہ عن صحابیہ، یعنی اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والی سورت کہا گیا ہے۔ قبر میں انسان کے لیے نجات کا سامان بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ اسے بخش دے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ قبر جیسی جگہ جہاں نہ ماں ساتھ ہو، نہ باپ ہو، نہ بیوی بچے، نہ مال اور دولت، نہ دنیا کی عزت، صرف اندھیرا، تنہائی، کیڑے مکوڑے، سوالات، فرشتے اور اعمال کے ترازو۔ وہاں اگر کوئی چیز انسان کے ساتھ کھڑی ہو، اس کی وکالت کرے اور اللہ کے دربار میں عرض کرے، یا رب، یہ تیرا بندہ مجھے روز پڑھا کرتا تھا، اسے معاف کر دے، تو کیا یہ سورت انسان کے لیے جنت کی ضمانت نہیں بن جاتی؟ ایسے بے شمار واقعات مروی ہیں کہ جن لوگوں نے سورۃ الملک کو اپنے روزمرہ کا معمول بنایا، ان کی زندگی میں غیر معمولی برکت آئی۔ کچھ کو لا علاج بیماری سے شفا ملی، کچھ کے رزق میں وسعت ہوئی، کسی کو دشمنوں سے نجات ملی، تو کسی کی قبر منور ہو گئی۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ سورۃ ملک قبر میں آ کر انسان کے دائیں اور بائیں، اوپر نیچے سے عذاب کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پڑھنے والے کو مت ستاؤ، میں اللہ کے دربار میں اس کے لیے بخشش لے کر آئی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روز سورۃ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف نکال دیتا ہے؟ جی ہاں، سچی بات ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر انسان کسی نہ کسی ذہنی دباؤ، خوف، پریشانی یا مایوسی کا شکار ہے، سورۃ ملک ایک روحانی سکون اور دل کا قرار بن جاتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی قدرت، اس کی بادشاہی، اس کی تخلیق اور اس کے نظام پر کامل ایمان دلاتی ہے، اور جب بندہ اللہ کی قدرت کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی طوفان اس کے ایمان کو نہیں ہلا سکتا۔ ہم جب دن بھر کی مصروفیات میں الجھ کر رات کو سونے جاتے ہیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ اگر آج رات ہماری آخری رات ہو، اگر ہم سو کر نہ جاگے، کیا ہماری تیاری ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ عمل ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے؟ سورۃ ملک ان خوش نصیبوں کا عمل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لینا چاہتا ہے۔ یہ سورت ایک ایسا وظیفہ، ایسا خزانہ، ایسی نیکی ہے جسے ترک کرنا نقصان کا سودا ہے۔ آپ یقین کریں، جس دن آپ نے سورۃ ملک کو روز پڑھنا شروع کیا، اسی دن سے آپ کی دنیا اور آخرت بدلنے لگے گی۔ آپ کا دل نور سے بھر جائے گا، آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کے دشمن مایوس ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی قبر میں نور ہی نور ہوگا۔ یہ سورت آپ کے لیے قبر میں چراغ، آسمانوں میں سفارش کنندہ اور اللہ کے دربار میں شفاعت کی علامت بن جائے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل لرز جائے، روح کانپ جائے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو بتاؤں گی وہ تمام دل اور دہلا دینے والے حقائق جو روز سورۃ ملک پڑھنے والے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ غیبی مدد، وہ روحانی طاقت، وہ اللہ کی رحمتیں جو ایک عام بندہ حاصل کر سکتا ہے صرف اس سورت کی برکت سے۔ یاد رکھیں، بعض چیزیں اللہ نے اپنی رحمت سے ایسی آسان بنا دی
ہوگی جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور سورۃ ملک انہی میں سے ایک ہے۔ اس سورت کو معمول بنائیں، اس پر تدبر کریں اور اللہ سے اس کے ذریعے مغفرت مانگیں۔ زندگی بدل جائے گی، دل کا حال بدل جائے گا، اور سب سے بڑی بات انجام سنور جائے گا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان سورۃ ملک کی اہمیت کو سمجھے، اس کا فیض پائے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، قرآن مجید ہدایت، رحمت و شفا ہے۔ اس کی ہر سورت اپنے اندر انوار و برکات لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم الشان سورۃ الملک ہے، جسے تبارک الذی بیدہ الملک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بے شمار فضائل احادیث نبویہ، سحر صحابیہ، اقوال اولیاء میں موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ رات کو روزانہ خشوع اور خضوع سے سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ سورۃ ملک نہ صرف قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قربت حاصل کرنے کا بھی وسیلہ بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ ملک نجات دینے والی سورت ہے۔ جو شخص اسے ہر رات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر میں نور بنا دے گا۔ زیادہ تر احادیث میں سورت کو رات سے سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، کیونکہ رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے۔ اس لیے رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کرنے سے بے شمار فیض اور برکات نصیب ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور سورت کی تلاوت کرنا بندے کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل اور نیکیوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب بندہ رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ روز اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور اپنی قبر اور آخرت کو سنوارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ سورت انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی۔ جو شخص اللہ کی عظمت کو پہچان لے وہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ سورت ملک کے ابتدائی الفاظ ہی انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت برکت والا وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والا شخص گویا اپنی قبر کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل رہا ہے۔ وہ دن کا اختتام توبہ اور استغفار سے کر رہا ہے اور اس سورت کی ہر آیت اسے اللہ کے قریب لے جا رہی ہے۔ یہ ہر روز عمل کرنے والا بندہ دن بہ دن اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ سورت بندے کے دل میں اللہ کے حضور حاضری کا تصور پیدا کرتی ہے، اور جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو وہ دنیا کی بے وقت چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والے انس و جنس کی رہنمائی کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے ان کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن، جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے کلام پاک کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔
قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت غار حرا میں اتری۔ وہ سورۃ الگ کی ابتدائی آیت ہے۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ محترم ناظرین، تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سبھی ثواب کے کام ہیں۔ اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن اسے ثواب 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت و بادشاہی کو ہر جگہ تسلیم کیا، حتیٰ کہ جب نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہی پیغام سورۃ ملک کے آغاز میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی وہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام حکومت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جو ایک طرح سے زندگی کی قبر تھی، اندھیرے پر اندھیرے، تنہائی، بے بسی، اور وہاں انہوں نے جو دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی کیفیت قبر میں ہو سکتی ہے، لیکن سورۃ ملک اس گھپ اندھیرے میں روشنی بن کر آتی ہے جسے یونس علیہ السلام کے کلمات نے انہیں روشنی عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زندگی اور موت کا خالق صرف اللہ۔ سورۃ ملک میں ہے الذی خلق الموت والحیات، یعنی وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بعض لوگوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، مگر وہ بھی اللہ کے حکم سے، جو کہتا ہے وَإِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ۔ سورۃ ملک بندے کو یاد دلاتی ہے کہ موت اور حیات کا کنٹرول انسان یا نبی کے پاس نہیں بلکہ صرف رب کائنات کے پاس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، نافرمانی کرنے والی قوم کی ہلاکت۔ سورۃ ملک میں جہنمیوں کا حال کا تذکرہ ہے۔ کلما القی فیہما فوج، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، مگر جب وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پانی کے عذاب سے تباہ کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی حکومت اور اس کی سزا کا ثبوت ہے۔ سورۃ ملک انہی حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا انجام۔ فرعون نے اللہ کی بادشاہی کو جھٹلایا، خود کو رب اعلیٰ کہا، لیکن اللہ نے دریا میں ڈبو کر اسے رسوا کیا۔ سورۃ ملک میں فرمایا افامین المکر اللہ، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کی قدرت کا کھلا اعلان ہے، جیسے سورۃ ملک ہر آیت میں کرتی ہے۔ ناظرین، یہ سورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے۔ ایمان عملہ، صالحیہ، خشیت اللہ، جنت و جہنم پر ایمان اور رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت الدین، توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر رات اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ ملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اور کچھ بھی ایک فوائد ہیں۔ نمبر 1، رزق کی فراخی کے لیے ہر روز رات کو سورۃ ملک پڑھیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور روزانہ رات کو یہ وظیفہ بلا ناگہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نمبر 2، غربت، تنگی، دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں، اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں، حق
تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام اور کرم ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ سورۃ ملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کرے۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب ہو اور وہ قرض کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے وہ ہر نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورۃ ملک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ نمبر 5، جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورۃ ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشان خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو سورۃ ملک کی تلاوت نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ یہ نجات، قرب الہی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر اس سورت کو باوضو دل جمعی اور تدبر کے ساتھ پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ ہماری قبر اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ ملک سے محبت عطا فرمائے اور اس کے پڑھنے کو ہماری عادت، عبادت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسع کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔